بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس زمانے میں ہر طرف جہالت کا عروج تھا، جنگل کا قانون نافذ تھا، بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، مردار کھایا جاتا تھا، بے حیائیوں کا ارتکاب کیا جاتا تھا، تارحمی کی جاتی تھی، قبائلی تعصب کا غلبہ تھا، لوگ مختلف طبقات میں تقسیم تھے جن میں سے ہر ایک کے خود ساختہ امتیازات اور خصوصیات تھی۔ طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتا، مالدار تنگ دستوں کو نگل، لوگوں نے ایک دوسرے کو غلام بنا رکھا تھا، اور پھر یکایک یہ دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے منور ہو گئی، جنہوں نے جیسے ہی اپنی دعوت پیش کی، جنگ میں آگ کی طرح گولا بھڑکنے لگا۔ وہ سارے معیار جو اس وقت رائج تھے اپنے سر کے بل آ گرے، اور بہت سارے لوگوں کے مفادات پر چوٹ پڑی۔ اسی لیے ہر ظالم شخص آپ کی دعوت کا دشمن بن گیا، جو لوگوں پر مسلط اور ناحق طریقے سے ان کا مال کھانے والا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی شریعت لائے تھے، جو انسانوں کو غیر اللہ کی بندگی سے آزاد کرتی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ انسان ہر طرح کے جبر اور غلامی سے آزاد ہو جائے۔ ایسی شریعت کی جس کی بنیادی تعلیم جہالت کے خلاف جنگ تھی، جس میں ہر ظاہری اور باطنی بے حیائی کو حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ ایسی شریعت جو ظلم و تشدد کو حرام قرار دیتی تھی، اور معاشرے میں رائج تمام تر طبقاتی تقسیم جو رنگ و جنس اور نسل کے اختلاف کی بنیاد پر قائم تھی، ان کو جڑ سے اکھیڑتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسانوں اور پتھر کے مجسموں اور خود تراشہ لکڑیوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ انسان نے اپنے ہی جیسے انسانوں کو ظالم اور قانون وضع کر کے غلام بنا رکھا تھا، چاہے وہ قانونی، مالی ہو یا اجتماعی، جس کے ذریعے سے وہ اس کی تمام تر محنت، جد و جہد، اس کی عزت پر ڈاکے ڈالتا، اس کے خون پسینے کی کمائی ہتھیار لیتا۔ اسلام نے ان تمام ظالم قوانین کے خلاف جنگ کی جو معاشرے کو مختلف طبقات میں تقسیم کرتے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ علیہ السلام نے آ کر لوگوں کو بتایا، اے لوگو، خبردار، بے شک تمہارا رب ایک ہی ہے، بے شک تمہارا باپ ایک ہی ہے۔ خبردار، کسی عربی کو اجمی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سفید پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے ذریعے۔ اسلام سے قبل یہود و نصارہ بھی خیال کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوق ہیں اور انہیں خاص مقام حاصل ہے، وہ دیگر تمام انسانوں کو حاصل نہیں، اور ان کا خیال تھا کہ وہ خاص نسل ہیں۔ اسی بنا پر وہ دوسروں کو ان کی نسل کی وجہ سے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اسی بنا پر ان کی سوچ کے مطابق انہیں حق حاصل تھا کہ وہ اپنے علاوہ جسے چاہیں غلام بنائیں اور ان کا استعمال کریں، اس لیے کہ وہ پہلی پیدائش کے اعتبار سے گھٹیا اور گری ہوئی قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سوچ کو قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا، بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں، اگر انہیں تو خزانے کا امین بنا دے تو وہ بھی تجھے واپس کر دیں گے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، اگر انہیں 1 دینار بھی ایمانت کے طور پر دے گا تو وہ تجھے ادا نہیں کریں گے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تو ان کے سر پہ کھڑا رہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے ہم پر ان جاہل یعنی غیر یہودیوں کے حق کا کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ یہ لوگ باوجود جاننے کہ اللہ رب العزت پر جھوٹ کہتے ہیں۔ یہاں صاحب تفسیر فرماتے ہیں جس چیز نے انہیں حق کا انکار کرنے پر آمادہ کیا تھا وہ ان کا یہ کہنا تھا، امیین یعنی ان پڑھ جو کہ عرب ہیں، ان کا مال کھانے میں ہمارے دین میں کوئی حرج نہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، اسی لیے وہ اپنے علاوہ دیگر اقوام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ دیگر اقوام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ یہودیوں کے غلام بنے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کی حقیقت بیان فرما دی، یہ بھی بتلایا کہ تمام مخلوقات جو ہے وہ برابر ہے۔ اسی طرح عرب دور جاہلیت میں اپنے بارے میں گمان رکھتے تھے کہ وہ ایک مکمل انسانی قوم ہے، اور ان کے علاوہ دیگر جنہیں وہ عجمی کہتے ہیں حقیر اور ناقص انسانی قوم ہے۔ چنانچہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ بہت بلند تھی، اس لیے انہوں نے اس سوچ کی تردید کی۔ جیسا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں بہت ساری سیاہ بکریاں دیکھی جن میں بہت ساری سفید بکریاں داخل ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، عجم تمہارے دین اور نسب میں شریک ہوں گے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، عجم؟ فرمایا، ہاں، اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوگا تو عجم کے لوگ اسے پا لیں گے، اور اس کے ذریعے تمام لوگوں سے بڑھ کر خوش نصیب ہوں گے۔
دراصل لوگ کانوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح مختلف چیزوں کی کانیں ہیں، اور انسانوں میں بھی ہر ایک میں خصوصیات پائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فطری تقاضے کے طور پر انہیں عطا کی ہوتی ہیں۔ بطور خلقت ان کی کوئی اصل نہیں ہوتی، کمال مطلق تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، جبکہ نقص اور عیب سے پاک صرف انبیاء علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ یہ تعلیمات مسلمانوں کے نفوس پر اثر انداز ہوئی اور انہوں نے غیروں کے ساتھ انصاف اور اپنوں کے ساتھ رحم کیا۔ آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کی بنیادی باتوں میں حریت یعنی آزادی تھی، تمام انسانوں کے لیے مطلق حریت جسے شریعت ضوابط کے مطابق آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے نافذ کیا، اور انہوں نے اس دوران حاکم، محکوم، غنی اور فقیر کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں کیا۔ انس رضی اللہ عنہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اہل مصر میں سے ایک شخص سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا، اے امیر المومنین، میں ظلم سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے پناہ دینے والے کی پناہ لے لی۔ اس نے کہا، میں نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، جو عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے مصر پر گورنر مقرر تھے، وہ کہنے لگا، ان کے بیٹے کے ساتھ میرا مقابلہ ہوا اور میں سبقت لے گیا تو اس نے مجھے کوڑے سے مارنا شروع کر دیا اور کہہ رہا تھا، میں 2 عزت داروں کا بیٹا ہوں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو آنے اور اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لانے کا حکم فرمایا۔ جب وہ دونوں آ گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مصری کہاں ہے؟ کوڑا پکڑو اور اسے مارنا شروع کرو۔ مصری نے اسے کوڑوں سے مارنا شروع کر دیا اور عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے، 2 عزت داروں کے بیٹے کو مارو۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم وہ اسے مار رہا تھا اور اس پر پڑتی بھی مار ہمیں پسند تھی، بس اس نے اسے نہیں چھوڑا یہاں تک کہ ہم چاہنے لگے کہ وہ اسے کوڑے سے مارنا بند کر دے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مصری سے کہا، کوڑا عمر رضی اللہ عنہ کی گنج پہ مارو۔ تو اس نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے صرف اس کے بیٹے نے مارا تھا اور میں نے اپنا حق وصول کر لیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم لوگوں نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا؟ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، نہ تو مجھے معلوم تھا اور نہ ہی میرے پاس حکم آیا تھا۔ یہ دعوت مساوات کی دعوت ہے جس نے انسانوں کو اپنے ہی جیسے انسانوں کے برابر کا مقام دیا۔ اسی طرح تمام انسان اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے میں برابر ہیں۔ لوگوں کے درمیان رنگ، جنس، نسل کے اختلاف کے باوجود اسلام سب کے لیے نازل ہوا ہے۔ تمام لوگ اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہر اس بات کا رد کرنے آئی جو قابل نفرت تعصب کا سبب بنے یا اس کا ذکر کرے۔ واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، عصبیت کیا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم اپنی قوم کے ظلم پر مدد کرو، لہٰذا دوستی اور دشمنی کا معیار دین ہے، کہ قومی نعرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اندھے ٹھنڈے کے نیچے لڑائی کی، تعصب کی خاطر لڑا اور تعصب کی خاطر غصہ کیا، اس دوران مارا گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اسلام میں حسب و نسب کا اچھا ہونا کوئی معیار نہیں رکھتا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب بن سلیمان فارسی، بلال بن رباح الحبشی رضی اللہ عنہ کے لیے محبت کا اظہار کیا اور انہیں خوشخبری دی۔ اے اہل جنت کہہ کر بلایا اور انہیں جنت کی خوشخبری دی، جبکہ اپنے چچا کے لیے بغض، نفرت، دشمنی کا اظہار کیا، جس کے بارے میں قرآن کریم نازل ہوا جو تا قیامت پڑھا جائے گا۔ اس میں اسے سخت عذاب کی دھمکی دی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ قرآن کریم جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا ضابطہ حیات اور تمام مسلمانوں کے لیے نازل ہوا، جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں لقمان حکیم کا نام بھی ملتا ہے، جو کہ ایک سیاہ فام حبشی غلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت دانائی سے نوازا تھا اور قرآن کریم کی ایک مکمل صورت ان کے نام سے نازل ہوئی، اس میں ان کی تعریف کی گئی، ان کے فضائل کا ذکر کیا گیا، جبکہ قرآن کریم کی بہت ساری صورتیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول اور پاکیزہ کے ناموں کے ساتھ موصوف ہوئی۔
से नूह, इब्राहिम, आले इमरान, मरियम, यूसुफ, यूनुस, मोहम्मद वगैरह जिनकी मुसलमान सुबह शाम अपनी नमाजों में तलावत करते हैं, जो सिर्फ इसलिए मुसलमानों के दिलों में तमाम इंसानों के लिए मसावात की बुनियाद कायम हो और हर वक्त उनके जहनों में बरकरार रहे। हबशा अफ्रीका की ज़मीन है जिसमें बसने वाले तकरीबन सियाह फाम होते हैं। जब कुरैश ने आपके पैरोकारों को तकलीफें दी, उन पर तंगी की, तो आपने अपने सहाबा को हबशा की जानिब हिजरत करने का हुक्म दिया और उनसे कहा, बेशक हबशा की ज़मीन में एक बादशाह है, इसके पास किसी पर जुल्म नहीं किया जाता। तुम इस मुल्क में जाओ यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तुम्हारी इस हालत के लिए कोई आसानी निकलने की राह पैदा कर दे। जब वहाँ का बादशाह नजाशी इंतकाल कर गया, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने भाई के लिए इस्तगफार करो। फिर नमाज ये जनाजा गाह में उनके लिए सफ़ें बनाई और इस पर 4 तकबीरें कही। इस्लाम में मसावात की बातें महज बातें ही नहीं हैं जिन्हें आप अपने सहाबा के दरमियान किया करते थे, बल्कि अमलन भी उन्हें नाफिज किया। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम के बेटे, सख्त सियाह रंगत और तीनात वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने नवासे सैयदना हसन को उठाते और फरमाते, या अल्लाह इनमें मोहब्बत कर, बस मैं बेशक इनसे मोहब्बत करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, किसी शख्स के लिए रवा नहीं कि वो उसामा से बुग़्ज़ रखे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुनने के बाद कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो उसामा से मोहब्बत करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है उसे चाहिए कि वो उसामा से भी मोहब्बत करे। बावजूद इसके कि वो आज़ाद करदा सियाह फाम गुलाम थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऊँट से लड़ने वाले मुसलमानों के लश्कर का कायद मुकर्रर किया, और लश्कर भी ऐसा जिसमें 12 सहाबा किराम उनके सरदार थे। इन सब पर उन्हें अमीर मुकर्रर किया। उन सहाबा ने इस जिम्मेदारी को सैयदना उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु पर भारी ख्याल किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और अल्लाह ताला की हम्दो सना की और फरमाया, अगर तुम इस उसामा की अमारत पर एतराज़ करते हो तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि तहकीक तुमने इससे पहले इसके बाप की अमारत पर भी एतराज़ किया था। अल्लाह की कसम वो इसका अहल और इसके लायक था, और वो मेरे महबूब तरीन लोगों में से था, और ये इसके बाद मेरे महबूब तरीन लोगों में से है। अब मदीना एक सियाह फाम नौजवान सैयदना उसामा अपने लश्कर के साथ निकलता है। उनके साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें अलविदा कहने के लिए निकलते हैं। इस तरह के सैयदना उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार हैं, जबकि सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पैदल चल रहे हैं। सैयदना उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु को ये सर से शर्म आती है और सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहते हैं, ए खलीफा या तो आप सवार हो जाएं या फिर मुझे उतरने का हुक्म दें। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बल्ला ना तुम उतरोगे और बल्ला ना मैं सवार होऊंगा, मेरा इस बात से क्या नुकसान, इतनी देर पैदल चल लूं, अल्लाह की राह में अपने कदम मुबारक कर लूं। फिर सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सैयदना उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु से दरख्वास्त करते हैं, आप सवार ही रहिए। बात करते हैं सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की। ये सैयदना बिलाल बिन रबाह हैं, सियाह फाम हबशी गुलाम, जिन्हें जितना आला मकाम और मर्तबा उनकी तवाज़े आजी इंतसारी में इजाफा होता, अहले फजल और मनक़बत का एतराफ़ करते। लोग इनके पास आकर उनकी फजीलत और अल्लाह ताला के उन पर एहसानात का जिक्र करते, तो जैसे ही वो तारीफ सुनते फौरन अपने नफ्स को गुरूर और तकब्बर से रोकने के लिए उसे इस तरह असल हैसियत दिखाते, आंसू के रुखसारों पर बह पड़ते और फरमाते, मैं वही हबशी हूँ जो कल तक गुलाम था। तो उन्हें मालूम हुआ कि लोग उन्हें खलीफा अव्वल अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल तरीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पर फजीलत देते हैं। तो उन्होंने कहा, तुम उन पर कैसे फजीलत देते हो जबकि मैं उनकी नेकियों में से एक नेकी, ये वही शख्स है जो खाना काबा में दाखिल हुए थे, वहाँ बुतों पर थूकते और कहते, वो शख्स तबाह बर्बाद हो जिसने तुम्हारी इबादत की। ये वो हैं जिनके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआई दी कि वो अहले जन्नत में से हैं। एक दिन फजर की नमाज के वक्त आप
ان سے فرمایا اے بلال، اسلام میں جو تم نے اعمال کیے ہیں ان میں سب سے زیادہ امید والے عمل کے بارے میں مجھے بتلاؤ۔ بلا شبہ میں نے تمہاری جوتوں کی آواز اپنے آگے جنت میں سنی۔ کہا میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کی مجھے بہت زیادہ امید ہو مگر یہ، کبھی رات اور دن کی کسی بھی گھڑی میں وضو کرتا ہوں تو اس وضو کے ساتھ جو میرے نصیب میں ہو میں نماز پڑھتا ہوں۔ یہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور ان جیسے دیگر کمزوروں کے بارے میں قرآن پاک اندر ایسی آیتیں نازل فرمائی جو تا قیامت پڑھی جائیں گی۔ ایک مرتبہ قریش کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ اس وقت بلال حبشی، سلیمان فارسی، صہیب رومی، ان جیسے دیگر صحابہ کرام اور کمزور صحابہ کرام کے پاس تھے۔ جب انہوں نے ان صحابہ کرام کو آپ کے ارد گرد دیکھا تو انہیں حقیر سمجھا۔ وہ آپ کے پاس آ کر کہنے لگے ہم چاہتے ہیں ہم آپ کے پاس آئیں، آپ ہمارے لیے کوئی خاص مجلس مقرر کر دیں جس کے ذریعے آپ عرب کے ہمارے مقام کی پہچان کروائیں۔ بلا شبہ عرب کے قافلے آپ کے پاس آتے ہیں اور ہمیں شرم آتی ہے کہ عرب ہمیں غلاموں کے ساتھ بیٹھا دیکھیں، بس جب آپ کے پاس ہوں ہمیں نہ بلایا کریں، جب یہ چلے جائیں ہم آیا کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کہا آپ اپنے ذمہ یہ ہمیں لکھ کر دے دیں۔ صحیفہ منگوایا، علی رضی اللہ عنہ کو لکھنے کے لیے بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ان کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کیا جائے اور یوں ان کی تعریف قلبی ہو سکے، اس لیے اس پر اسلام اور اہل اسلام کو تقویت ملتی، لیکن در حقیقت اسلام میں اس بات کا بھی کوئی بھی وزن نہ تھا یہ تبدیل ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل فرمائی۔ ترجمہ یہ ہے اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ احتساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں، آپ کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں۔ آپ ان کو نہ نکال دیں ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم نے بغض کو بغض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ لوگ ہیں ہم سب میں ان پر اللہ رب العزت نے فضل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ دین کے بہت سارے سرماؤں کو اس تاریخ کی شہرت کا ایک حصہ تک نہ مل سکا جو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو ملا۔ ان کی سیاہ رنگت عام نسل و نسل لوگوں کے ہاں ان کے غلام ہونے کی بنا پر عدم بقیت، یہ ساری باتیں مل کر بھی ان کے بلند مقام حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکی کہ جس بلند مقام کے وہ اپنے صدق، یقین، پاکیزگی، اخلاص کی بنا پر مستحق ٹھہرے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بلال جیسا غلام جو اجنبی نسل کا ہے، جس کا کوئی کنبہ، کوئی قبیلہ نہیں، جس کے پاس کوئی وقت نہیں، اسے اپنی زندگی پر بھی کوئی اختیار نہیں، کیونکہ وہ تو اپنے آقا کی ملکیت ہے جسے اس نے اپنے مال سے خریدا ہے، جو صبح شام اپنے آقا کے اونٹ اور بکریاں چراتا ہے۔ خیال تھا کہ اس طرح کا وجود نہ تو کچھ حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی کچھ بن سکتا ہے، لیکن یکلخت انہوں نے اس ساری سوچوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے ایمان حاصل کر لیا تو دور دور تک کسی کو حاصل نہ ہو سکا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن بن گئے۔ یہ وہ عمل تھا جس کی خواہش قریش کے تمام سردار تعظیمہ رکھتے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور آپ اتباع کی۔ جی ہاں، وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ہی تھے کہ بہادری اور عظمت کا نشان بنے رہے۔ وہ ایک حبشی سیاہ فام ماں کی اولاد تھے جن کا نام حمیمہ تھا، جنہیں تقدیر کے تھپیڑوں نے مکہ میں امیہ بن خلف العجمی غلام بنا دیا تھا، کیونکہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی ماں ان کی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی تھی۔ وہ غلاموں کی زندگی بسر کرتے تھے، ان کے شب و روز ایک ہی جیسے قہر زدہ ہوتے، ان کو نہ اپنے آج پر اختیار ہوتا نہ کل کی کوئی امید۔ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرتے، یہ باتیں ان کے کانوں تک بھی پہنچتی تھیں۔ وہ اپنے سرداروں اور ان کے مہمانوں کی باتیں کان لگا کر سنتے، بالخصوص امیہ بن خلف کی جو بنی قبیلے کا ایک بزرگ شخص تھا اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اسی قبیلے کے غلام تھے۔ ان کے سردار امیہ اور ان کے قبیلے کے افراد جب نبی علیہ السلام کے متعلق باتیں کرتے تو وہ باتیں غصے، بغض، نفرت اور عداوت سے بری ہوئی ہوتی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے کانوں میں جب کی جنونی نفرت کی باتوں کے الفاظ پڑھتے، اس سے وہ نئے دین اور اس کی تعلیمات کا تصور کرتے جس میں توحید، اخلاق، مساوات، حریت کی دعوت تھی، اور وہ محسوس کرتے کہ یہ سب کچھ ان کے لیے نیا ہے۔ ان لوگوں کی سلگتی، دھمکی بھری باتوں میں سے کچھ ایسی باتیں بھی سیدنا رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف، سچائی، امانت،
اس طرح کا اعتراف ہوتا وہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے متعلق باتیں کرتے ہوئے سمجھتے اور تعجب بھی کرتے۔ یہ لوگ خود ہی اس بات کے معترف ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو جھوٹا ہے، نہ جادوگر نہ ہی مجنون ہے۔ اگر ان کے لائے ہوئے دین پر طعنہ زنی عیب جوئی ضروری ہوئی، پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کے لائے ہوئے دین کی طرف مائل ہونے والے لوگوں کی راہ مسدود کر دی گئی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ انہیں باتیں کرتے ہوئے سن لیا۔ اس کے بعد ایک دن بلال رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کا نور دیکھ لیتے ہیں، اپنے پاکیزہ نفس میں کئی گہرائیوں میں اس کی گونج سنتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی اس طرح پرسکون نہ رہی جیسے وہ اسلام سے قبل تھی، جس میں صرف کھانا پینا سونا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کی اسلام کی خبر پھیل گئی اور بنی جمح کے سرداروں کو زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ان کے سروں میں تکبر کی ہوا بھری ہوئی تھی، فخر اور غرور سے وہ بھاری ہو رہے تھے۔ پھر انسانی شیطانوں نے امیہ بن خلف پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، ان کے مطابق ان کے غلاموں میں سے غلام کا اسلام قبول کرنا ان کے منہ پر زوردار تھپڑ ہے جس پر ان ذلت رسوائی پڑتی ہے۔ انہی کا ایک حبشی غلام مسلمان بن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے لگتا ہے۔ اس دن جب سورج غروب ہوا تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے اسلام پر یہ عروج نہیں ہوا بلکہ قریش کے تمام بتوں اور بت پرستوں کا بھی سورج غروب ہوا۔ بلال رضی اللہ عنہ کا اسلام کے متعلق موقف اور اسلام کے لیے پوری انسانیت کے لیے شرط تھا۔ بیا اللہ تعالیٰ نے انہیں مثال بنا دیا کہ سیاہ رنگت اور غلامی بھی سکون کی عاجزیت میں کمی نہیں لا سکتی۔ روح نے ایمان پا لیا ہو، اپنے اللہ کو تھام لیا ہو، اس کے حق کے ساتھ چمٹ گئی ہو، بلا شبہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں موجودہ ہر جگہ کے لوگوں کو کہ دین پر عظیم سبق دیا۔ ابتدا میں 7 لوگوں نے اسلام قبول کیا جن میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر، ان کی والدہ سمیہ، صہیب، بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب کے ذریعے محفوظ رکھا، جس نے آپ علیہ السلام کا دفاع کیا، آپ کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کی قوم کی وجہ سے محفوظ رکھا۔ ان کے علاوہ باقی جتنی بھی ہستیاں تھیں ان سب کو مشرکین نے پکڑ کر لوہے کی زریں پہنا کر دھوپ میں چھوڑ دیا، ان پر تشدد کرنے لگے۔ ان میں سے ہر ایک نے مشرکین کی باتیں مان لی سوائے بلال رضی اللہ عنہ کے۔ انہیں اپنا نفس اللہ کے حوالے کر دیا اور قوم کے ہاں بھی ان کی کوئی اہمیت نہ تھی، لہٰذا انہیں اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا گیا جو انہیں مکہ کی گاڑیوں میں گھما رہے ہوتے اور وہ احد احد کہہ رہے ہوتے۔ پھر انہیں برہنہ کر کے انگاروں پر لیٹا دیا جاتا تاکہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں، ان کو انکار کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے پر ایک حبشی غلام کو انسانیت کا معلم قرار دیا۔ انہیں تپتی دوپہر میں جب صحرائے قاتل جہنم کا روح دہار لیتا، وہ انہیں برہنہ حالت میں لا کر اس ریت پر ڈال جاتے، پھر انگاروں کی طرح سخت گرم پتھر جنہیں کچھ لوگ مل کر اٹھاتے وہ لا کر ان کی چھاتی مبارک پر رکھ دیتے۔ یہ وحشانہ تشدد روز دہرایا جاتا، یہاں تک کہ عذاب کی شدت سے بعض جلادوں کے دل بھی پگھل گئے، بالآخر اس بات پر راضی ہو گئے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیں گے بشرطے کہ وہ ان کے معبود کے بارے میں کوئی اچھی بات کہیں، چاہے وہ ایک لفظ ہی کیوں نہ کہیں، تاکہ اس طرح ان کے غرور اور تکبر سلامت رہے۔ قریش یہ نہ کہہ سکے کہ وہ اپنے غلام کی استقامت اور ثابت قدمی کے سامنے ہار گئے، لیکن سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے یہ معمولی لفظ جو اوپر سے کہہ کر اپنی جان کی زندگی خرید سکتے تھے، اپنے ایمان میں سے کچھ گنوائے بغیر آزادی حاصل کر سکتے تھے، کہ ایک لفظ کہنے سے بھی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ جی ہاں، ایک لفظ کہنے سے بھی انکار کر دیا اور اس کی جگہ احد احد کہنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے وہ کہو جو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے جلتے دل پر کہتے یہ بات میری زبان اچھے سے نہیں کہہ سکتی، اور یوں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آگ کی تپش اور پتھروں پر گرے رہتے، یہاں تک کہ جب سورج ڈھلنے کے قریب ہوتا انہیں اٹھا لیتے، ان کی گردن پہ رسی ڈال کر اپنے بچیوں کے حوالے کر کے کہتے اسے مکہ کے پہاڑوں اور اس کی گلیوں میں لے کر گھماؤ۔ بلال رضی اللہ عنہ کی زبان احد احد کہہ رہی ہوتی،
رات ہو جاتی تو لوگ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے کل ہمارے معبود کے بارے میں کلمات خیر کہنا کہ ہمارے معبود لات اور عزا ہیں تاکہ ہم تجھے تیرے حال پر چھوڑ دیں۔ اب تو ہمیں یوں لگنے لگا ہے گویا ہم جلاد بن گئے ہیں۔ تو وہ اپنے سر کو نفی میں ہلاتے کہتے احد احد۔ امیہ بن خلف انہیں مارنا شروع کر دیتا، غم و غصے سے پھٹ پڑتا اور چیختے ہوئے کہتا اے سیاہ فام غلام، کس نحوست سے تمہیں ہم پر دے مارا ہے؟ لات و عزا کی قسم میں تمہیں آقاؤں اور غلاموں کے لیے عبرت بنا دوں گا۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ مومنانہ یقین کے ساتھ کہتے احد احد۔ پھر جس کے حوالے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو کیا جاتا اس سے بات کرتا، اور جس کی باری ہوتی وہ کہتا امیہ چھوڑ بھی دو، لات کی قسم اب اسے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ہم میں سے ہے، اس کی ماں ہماری لونڈی ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا اپنے اسلام کے ذریعے ہمیں قریش کی باتوں اور اس کے مذاق کا موضوع بنا دے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جھوٹے اور مکار چہروں کی طرف غور کر کے دیکھتے اور یوں مسکراتے گویا فجر پھوٹ رہی ہو، پرسکون انداز میں گویا ہوتے احد احد، اور یہ کلمہ انہیں جلا کر راکھ کر دیتا۔ دوسرا دن ہوتا، دوپہر کا وقت قریب ہوتا، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو سخت گرم ریتیلی زمین پر لا کر ڈال دیا جاتا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ صبر کرتے، اللہ تعالیٰ کے اجر کی امید رکھتے۔ پھر ایک دن سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بلند آواز سے کہا کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے مار رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ تب تک امیہ نے کہا تم ہی تو اسے بگاڑ رہے ہو، لہٰذا تم ہی اسی عذاب سے بچاؤ جس سے اسے دیکھ رہے ہو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امیہ کو کہا اس کی قیمت زیادہ لے لو اور اسے آزاد کر دو۔ امیہ کو یوں لگا جیسے دوسرے کو تنکے کا سہارا مل گیا ہو جب اس نے سنا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ عنہ کی آزادی کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوا، اس لیے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو قائل کرنے کی نا امیدی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ وہ لوگ چونکہ تاجر تھے اس لیے انہوں نے جان لیا تھا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو بیچ دینا ان کو مارنے سے زیادہ منافع بخش رہے گا، چنانچہ انہوں نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بیچ دیا۔ انہوں نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو فوراً آزاد کر دیا اور یوں حضرت بلال رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئے۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی آزادی کے بعد ان کا ہاتھ پکڑا، امیہ نے ان سے کہا اے ابو بکر، لات و عزا کی قسم اگر تم اسے ایک اوقیہ سے زیادہ قیمت میں خریدنے سے انکار کر دیتے تو میں اسے بھی بیچ دیتا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ امیہ کی ان باتوں میں نا امیدی کی کتنی کڑواہٹ گھلی ہوئی ہے اور بہتر یہی تھا کہ اسے جواب نہ دیتے، لیکن امیہ نے یہ باتیں کر کے اس انسان کی عزت نفس کو مجروح کیا تھا جو اب ان کا بھائی تھا اور ان کے برابر بن چکا تھا۔ لہٰذا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ امیہ کو جواب دیا کی قسم اگر تم اسے 100 اوقیہ سے کم میں بیچنے سے انکار کر دیتے تو میں وہ بھی ادا کر دیتا۔ اپنے ساتھی کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے تاکہ آپ ان کی آزادی کی خوشخبری سنا سکیں، اور وہ واقعی بہت بڑی خوشخبری تھی۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے جب انہیں مکہ میں قریش کی شدید ترین تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تو آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا تاکہ وہ وہاں دور مشرکین قریش کی اذیتوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جب آپ علیہ السلام اور مسلمان مدینہ آ کر بس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اذان کو مشروع قرار دیا، دیکھا جانے لگا کہ کون ہے جو ہر روز 5 مرتبہ نماز کے لیے اذان دے گا اور فضا میں اس کی تکبیر کی آواز گونجے گی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جو 13 سال تک مکہ میں عذاب جھیل کر احد احد پکارتے رہے، آج آپ علیہ السلام کی نظر کا انتخاب بن گئے، اسلام کے سب سے پہلے مؤذن بنے۔ پھر ان کی خوبصورت اور رقت امیز آواز کی گونج کانوں میں رس بولنے لگی۔ جب وہ پکارتے اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہر طرف خوشبو سے معطر ہو جاتی فضا۔ مشرکین کے خیال میں یہ کبھی بھی بات نہ آئی تھی اس نے دین کو اس طرح پھیلتے اور اس کے پیروکاروں کی تعداد کو بڑھتے ہوئے دیکھیں گے۔ پھر مسلمان جب مدینہ کی جانب چلے گئے تو قریش نے پھر بھی مسلمانوں پر حملے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ پھر اسلام کی پہلی جنگ بدر میں شریک ہوتے ہیں اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان کی پہلی جنگ
थी। ग़ज़वे में कुरैश ने अपने जिगर गोशों को लाकर खड़ा किया और इनके तमाम शुरफा सरदार मुसलमानों से जंग की खातिर निकल खड़े हुए। उमैया बिन खल्फ का निकलने का इरादा नहीं था, ये वही था जो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का आका था और उन्हें वहशाना और कातिलाना अज़ाब दिया करता था। इसका इरादा नहीं था। इसका दोस्त उक़बा बिन अबी मुईत ना होता वो कभी ना जाता। जब उसे इल्म हुआ कि उमैया बिन खल्फ सुस्त होकर बैठ गया है और इसके निकलने का कोई इरादा नहीं, उसने कोयला जलाने वाली अंगीठी ली और उमैया बिन खल्फ जहाँ अपनी मजलिस में अपनी कौम के दरमियान बैठा था इसके सामने लाकर फेंकी और कहा, अबू अली तुम ये कर जलाओ क्योंकि तुम मर्द नहीं बल्कि औरत हो। इस उमैया बिन खल्फ ने चिल्ला कर कहा, अल्लाह तुझे बुलाया है रसवा करे। अब इसके सामने वालों के साथ निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था, चनाचा वो निकल पड़ा। इससे पहले भी उक़बा बिन अबी मुईत उमैया बिन खल्फ को सबसे ज्यादा भड़काता था ताकि सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर कमजोर मुसलमानों को अजियत दे, और आज वो इससे रगला रहा था ताकि वो ग़ज़वे बदर की तरफ निकले जो इसकी मौत की जगह बनने वाली थी। उमैया जंग से पीछे रह जाता। अगर उक़बा इसकी इस तरह तशहीर न करता तो वो कभी ना निकलता, लेकिन अल्लाह ताला अपने मामले को इसकी इंतहा तक पहुंचा कर रहता है। उमैया को निकलना था क्योंकि इसके और अल्लाह के एक बंदे के दरमियान एक पुराना हिसाब बाकी था और अब इसकी अदायगी का वक्त आ चुका था। बदला दिलाने वाला जिंदा है। साल मशहूर है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उक़बा के उमैया जिसकी बातें सुनकर नेक मुसलमान को आज़ाब देकर इसकी ख्वाहिशात की तकमील करता था, वो उमैया को इसकी मौत की घाट की तरफ ले जाने वाला निकला। ये इसकी मौत किसके हाथ लिखी थी? वो सैयदना के हाथ लिखी थी। ये हाथ इस उमैया से जीत के तोप में जकड़ता था, उन्हें तकलीफ दिया करता था। इसी के हाथ आज ग़ज़वे बदर के मौके पर अल्लाह ताला ने को जिल्लत और रसवाई दी। जंगे बदर जब जोर शोर पर थी तो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब उमैया बिन खल्फ को देखा तो उन्होंने चीख कर कहा, इसका सरदार उमैया बिन खल्फ ये है। अचानक मुसलमानों का एक गिरोह जिसकी तलवारें मौत बरसा रही थी उमैया और उसके बेटे को कुरैश के साथ मिलकर लड़ रहा था, उसे घेर लिया। अब सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ कुछ नहीं कर सकते थे, बल्कि वो तो अपनी जरा तक ना बचा सके थे जिसे ने बखेर दिया। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमैया बिन खल्फ के वजूद पर एक तवील निगाह डाली। तेज दहाड़ तलवार की तरह थी। फिर तेजी से इसके गिर्द घूमने लगे और बुलंद आवाज से कहने लगे, अहद अहद। नहीं ख्याल कि हमें हक पहचानने ना वक्त लगा। देखिए बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया। अगर सैयदना बिलाल और उमैया की मुलाकात कुछ दूसरे हालात में होती तो इस जैसे मुत्तकी और परहेजगार शख्स से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो माफ करने में बुखल करता, लेकिन उन दोनों के दरमियान मुलाकात मैदान जंग में हो रही है जिसमें हर गिरोह दूसरे को फना करने और मौत के घाट उतारने ही आया है। वारें चमक रही हैं, लोग कट कर गिर रहे हैं, मौत नाच रही है। फिर सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु इस उमैया को देख रहे हैं जिसने इसके जिस्म पर एक उंगली के बराबर भी आजाब से खाली जगह न छोड़ी थी जहां इसके आजाब का तशद्दुद न हो। अगर किसी लम्हे कोई तलवार सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के सर टकराती तो उसे काट कर दूर फेंक देती। जैसे जानगसर हालात में दो शख्स मिल रहे हैं, ये कोई आदिलाना मंतक नहीं कि हम सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछें इन्होंने अच्छे तरीके से दरगुजर क्यों ना किया। दिन गुजरते हैं, मक्का ना हो जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 मुसलमानों की मायत में अल्लाह ताला का लश्कर और इसकी बढ़ाई बयान करते हुए वहाँ दाखिल होते हैं। ना काबा की तरफ मुतवज्जो होते हैं। ये मुक़द्दस जगह है जिसे कुरैश ने साल के दिनों की तादाद के हिसाब से बुतों से भरा हुआ है। या शुबा हक आ गया और बातिल चला गया। इससे कोई आज़ाद नहीं, कोई लात नहीं, कोई हबल नहीं। आज के बाद इंसान बुत की परस्तश नहीं करेगा, खुद से सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करेंगे जिसका कोई शरीक नहीं। वो अकेला है, वो यकता है, वो बड़ाई वाला है, वो बुलंदियों वाला है। फिर जैसे ही खाना काबा में दाखिल होते हैं फिर सामने मुतवज्जा होते हैं तो सामने तराशी हुई मूर्तियाँ दिखाई देती हैं जिनमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मूर्ति भी थी जो वो तीरों से किस्मत आजमा रहे हैं। उन्हें देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बनाक हो जाते हैं, फरमाते हैं अल्लाह ताला उन्हें तबाह और बर्बाद करे। हमारे बुजुर्ग
تیروں کے ذریعے قسمت نہیں معلوم کرتے تھے۔ کیا کہنا اس وقت کا اور اس مناسبت کا، کس قدر خوبصورت ہے وہ منظر، مکہ میں گویا زندگی ٹھہر سی گئی۔ وہ وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر آذان دیں۔ زارو مسلمان پرسکون روح کی مانند ساکت ہیں، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے پیچھے آذان کے کلمات دہرا رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو خطبہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں اے قریش کی جماعت، لا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلی عصبیت، اپنے باپ دادا کا فخر سب کچھ مٹا دیا۔ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ یہاں پر غلاموں کی تمام تر عصبیت کو ختم کر دیا گیا، گورے کالے کا فرق مٹا دیا گیا۔ آج سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مقام حاصل ہوا، بڑے سے بڑے صحابہ کرام کو بھی حاصل نہ ہو سکا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے شب و روز گزرتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے اور ایک مرتبہ خلیفہ رسول کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کی راہ میں ایک رات کا پہرا ایک دن کے روزے رکھنے، ایک مہینے کے روزے رکھنے اور رات کے قیام سے بہتر ہے۔ اس پر اس کا رزق جاری کر دیا جاتا ہے اور وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اے بلال تم کیا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں میں مرتے دم تک اللہ کی راہ میں پہرا دوں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور ہمارے لیے آزان کون دے گا؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی آزان نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بلکہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے لیے آزان کیجیے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المومنین، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا اور آزاد کیا تھا تو مجھے روک لی، اور اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے جانے دیجیے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے بلال میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ شام کی طرف سفر کرنے لگتے ہیں، پھر اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں پہرا دیتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی آخری آزاد ان دنوں میں دی جب امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ شام گئے اور مسلمانوں نے ان سے درخواست کی کہ وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو آمادہ کریں کہ وہ ان کے لیے ایک نماز کی اذان دیں۔ امیر المومنین نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا، نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا، درخواست کی وہ اذان دیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ مسجد کی چھت پر چڑھ گئے اور اذان دینے لگے۔ صحابہ جنہیں نبی علیہ السلام پایا تھا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے لیے اذان دیتے وقت کہنے لگے ایسا روئے جس سے پہلے ایسا کبھی نہ روئے تھے۔ سب نے چیخیں ماری، عمر رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے۔ آسمان والے کا یہ داعی راہ میں شامی سرحدوں کی پہرہ داری کرتا رہا یہاں تک کہ ان کا وقت پورا ہوا۔ کہ بیوی ان کے مرض موت میں ان کے پہلو میں بیٹھی زور و قطار سے رو رہی تھی، بلند آواز سے کہہ رہی تھی ہائے غم۔ وہ ہر مرتبہ اپنی آنکھوں کو کھولتے اور کہتے ہائے خوشی۔ پھر انہوں نے اپنی آخری سانس لی اور زبان سے یہ کلمات جاری تھے کہ کل اپنے احباب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت ان کی عمر 60 سال کی تھی۔ انہوں نے دمشق کے قبرستان میں باب صغیر کے پاس خرد خاک کیا گیا۔ مٹی نے اسلام کے عظیم المرتبت لوگوں میں سے ایک آدمی کی دے خاکی کو چھپا لیا جو اسلام کی خاطر بلند و بالا پہاڑوں کی مانند ڈٹے اور راہ حق میں ہر طرح کی قربانی دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے راضی ہوں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔